بہت واقعات ماحول کو چینج کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی وبا ہو عالمی، یا پھر کوئی جنگ ہو، یا پھر جیسے مثلا 9/11 جیسے واقعات جو فوری طور پہ ملک کی اور غیر ملکی اور پوری دنیا کی نقشے کو اور جو ماحول ہوتا ہے اسے ایک دم سے تبدیل کر دیتے ہیں اکثر. اسی طرح لاک ڈاؤن کے بعد دنیا کے جو ہے نقشے پہ کیا تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے والی ہیں. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے لوگ جو ہیں بے روزگار ہو رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور مزید آگے کرائسس جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں پوری دنیا کے لیے. کئی لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، اور کئی سیکٹرز میں بھی روزگار کے نئے مواقع مہیا ہوں گے، اور کئی نئے سیکٹرز جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کے بعد جو ہیں پازیٹیو طور پہ جو ہے پروان چڑھیں گے، اور کئی جو سیکٹرز ہیں وہ ڈاؤن فال کا شکار ہوں گے. آج ہم اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے. اس ٹائم تک جو ہمارے پاس فگرز ہیں لاسٹ اطلاعات کے مطابق، اس ٹائم امریکہ جیسے ملک کے اندر 1 کروڑ پلس لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہو چکے ہیں. جبکہ ہم پاکستان کا اس جگہ پہ موازنہ کریں تو پاکستان کی بہت بری حالات ہیں. پاکستان کے بہت برے حالات ہیں. جو ڈیلی ویجز ہیں وہ اس ٹائم پہ مکمل طور پہ بے روزگار ہیں ہمارے یہاں، اور ٹریول انڈسٹری بالکل اس ٹائم پہ ٹھپ پڑی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، آٹو ورک شاپ والے جو ہیں اس ٹائم پہ بے روزگار ہو چکے ہیں. اب مشکلات کیا ہوں گی ہمارے سامنے جب ہم لاک ڈاؤن کے بعد واپس آئیں گے؟ ہم لوگ جو ہیں پاکستان جیسا ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ ایک دم سے جو ہے واپسی اپنے جو چیزیں ہیں، اپنے بزنس وغیرہ ہیں، وہ ایک دم سے سٹارٹ نہیں کر سکتی. تو جب ہم واپسی آئیں گے تو ہمارے بزنس مینس کے پاس جو ہے، جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کے پاس اس طرح کی انویسٹمنٹس نہیں ہوں گی جو متوسط طبقے کے انویسٹر ہیں، کہ وہ جو ہیں دوبارہ سے امپلائمنٹ کر سکیں فوری طور پہ. تو لہٰذا وہ زیرو سے اسٹارٹ کریں گے. بس یہ ہوگا ہمارا جو ہے اس چیز کے اندر ہمارے تقریباً جو ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں 3 سے 4 سال لگیں گے وہ واپسی آنے میں. اس میں گورنمنٹ کا اس کے لاک ڈاؤن کے بعد گورنمنٹ کا رول بہت اہم ہوگا. جو ہمارے جیسے ممالک پاکستان ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کی جو گورنمنٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی اس موقع پہ، کیونکہ خود وہ اتنی اسٹیبل نہیں ہے کہ وہ اس بوجھ کو اور اس جو معاشی طور پہ جھٹکا لگا ہے برداشت کر سکیں. تو ان کی آئیز جو ہیں وہ دیکھیں گی ملٹی بلین جو ہیں وہ کمپنیز جو اس لاک ڈاؤن کے ٹائم میں بھی اپنی جو ہے وہ سروائیو کر رہی تھیں اور پروفٹ میں ہی چل رہی تھیں. ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ان کی طرف جو ہے وہ دیکھیں گی. ظاہری بات ہے جب آپ کی ملٹی بلین کمپنیز کی طرف حکومتیں دیکھیں گی اور ان سے ہیلپ آؤٹ لیں گی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو ملٹی بلین کمپنیز ہیں وہ اپنا حکومتی پالیسیوں میں حصہ مانگیں گی. اور اس طرح جو حالات نظر آ رہے ہیں آگے جاتے ہوئے، سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوگا ہمارے ملک کے اندر جو بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. تو یہ ہمیں جو ہے حالات بالکل ایک جو ہے غریب تر ہوتا جائے گا، اور جو متوسط طبقہ ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتا ہے. یہ ہمیں اس کے اندر سے نظر آ رہی ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ چائنا اور یو ایس سے جب یہ بیماری وبا آئی تو چائنا نے اس پہ کیا رسپانس دیا سب جانتے ہیں، اور یو ایس سے جو ہے وہ بیک فٹ پہ نظر آئی. تو ہمیں اکانومی جو ہے وہ اکانومیکل طور پہ چائنا جو ہے وہ ہمیں بوسٹ کرتا دکھائی دیا یو ایس اے کے مقابلے میں. اور یہی جب اچھے طریقے سے یاد ہے مجھے کہ جب پاکستان میں فرسٹ سٹیپ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا تو ہمیں رپورٹ ملی تھی کہ برطانیہ اور یو کے جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لے رہے. وہاں پر تمام چیزیں اوپن تھیں، جبکہ پاکستان میں پی ایس ایل اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ سٹاپ کر دی گئی تھیں، بچوں کے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے. وہ دکھائی دیا تھا. لیکن یو ایس اے اور یو کے میں جو ہے ان کی گورنمنٹس نے اتنا کوئک رسپانس نہیں دیا، جس کے بعد جو ہے وہ ہم ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ حالات جو ہو گئے ہیں وہاں پر. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ آگے جو نظام ہے ہمارا اکانومی کا، وہ جو ہے سرمایہ دارانہ نظام کی طرف جا رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے اور ہماری عوام کے لیے بہت ہی مضر ہو سکتا ہے.
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز پاکستان میں سوشل سیکٹرز پہ ہمیشہ کام نہیں کیا گیا. ہمیشہ جو ہے وہ ترجیح نہیں دی گئی سوشل سیکٹر کو, اور ہمارے جیسے ممالک میں جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سسٹم پہ جو ہے وہ بالکل بھی انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر کی جاتی رہی. تو اب ہم دیکھیں گے لاک ڈاؤن کے بعد کہ ہمارے جو ہیلتھ سیکٹر ہے, جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو کام 5 سال میں آگے ہونا تھا وہ 2-3 ماہ میں ہی ہو گیا. مثلاً وینٹیلیٹر آ گئے, کٹس آ گئیں, بیڈز آ گئے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے ہوا جو ہمارے اگلے 5 سال میں ہونا تھا. اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں انہیں جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ حب الوطنی کے جب ہمارا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا تھا تو دفاعی ادارے, عسکری ادارے آتے تھے. اب اس لاک ڈاؤن کے بعد یہ سینیریو بالکل چینج ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سے جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں, پولیس ہے, فوج ہے, انہوں نے پیرامیڈیکل جو ہمارا سٹاف ہے اسے سلوٹس کیے. لہٰذا جو ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے اب اسے بھی اپنے دفاع کا ایک حصہ سمجھا جائے گا آگے مزید. اور اس کے علاوہ ہم جو یہ سارے سینیریو دیکھ رہے ہیں جہاں ہمارا کیا بلکہ پورے دنیا کا جو ہے وہ ملٹری بجٹ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ اب پوری دنیا شدید اس وبا کے بعد جو ہے وہ شدید نوعیت سے جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے, اور وہ پورے طریقے سے توجہ دے گی ہیلتھ بجٹ پہ بھی. اسی طرح جیسے ملٹری بجٹ ہم تمام ممالک کا دنیا میں زیادہ ہوتا ہے, اسی طرح آگے دیکھنے میں آئے گا کہ ہم جو ہے ہمارا جو ہے وہ ہیلتھ بجٹ بھی جو ہے وہ انکریز ہوگا انشاءاللہ. جی ہاں, لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ بہت اہم تھا. میں نے بولا تھا کہ بہت اہم ہوگا, اسی لیے کہ اب جو ہے آگے جو ہم مزید دنیا میں الیکشنز ہوں گے اور گورنمنٹ کا رولز ہوں گے وہ مزید جو ہے وہ دشوار گزار ہو جائیں گے. جی ہاں, لوگوں کے جو حلوے مارنے ہیں وہ تو یقیناً بند ہونے جا رہے ہیں. لوگوں کا جو ہمارا ووٹنگ بیہیویئر ہے وہ اس لاک ڈاؤن کے بعد بالکل چینج ہو جائے گا. جی ہاں, اگر ووٹ لینا ہے تو کام کرنا پڑے گا. اب پوری دنیا میں جو ایک کانسیپٹ تھا نا کہ حکومت میں آئیں گے اور عیاشی کریں گے, وہ بالکل جو ہے ریموو ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ چیز ہمیں پاکستان میں بھی دکھائی دے گی, اور لوگوں کا جو بالکل بھائی چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کرا کے جو ہے آپ ووٹ لے لیں گے, ایسا نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم نے دیکھا اس پورے سینیریو میں کہ چائنا نے کیسا جو ہے وہ فیڈ بیک دیا اس کے فوراً بعد جب وبا پھیلی, اور چائنیز گورنمنٹ کس طرح سیریس نظر آئی, جبکہ اسی کے برعکس جو ہے وہ ٹرمپ گورنمنٹ یو ایس اے کی, اس نے فوری طور پہ کوئی اقدام نہیں کیا, جس کی وجہ سے ویسے تو یو ایس اے بہت ترقی یافتہ ملک ہے لیکن اس نے جو ہے وہ کوئی اس پہ رسپانس نہیں دیا, جس کی وجہ سے اس کی جو عوام ہے وہ اس گورنمنٹ سے بہت زیادہ خائف نظر آتی ہے. جی ہاں, لاک ڈاؤن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو بزنس کی جو نیچر ہے, جیسے ہمارے لوگوں کا پاکستان میں مزاج ہے ٹریڈیشنل بزنس جو ہوتا ہے اس طرف لوگ زیادہ اپروچ کرتے ہیں, یہ مزاج لوگوں کا اس کے بعد چینج ہوتا دکھائی دے گا. ویسے بھی ٹریڈیشنل جو بزنس ہے, دکانیں وغیرہ ہیں اور ادھر جا کے جو شاپنگ ہوتی ہے, یہ ہم دیکھنے میں آیا کہ پہلے سے رجحان کم ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کا آن لائن شاپنگ کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا تھا, لیکن پاکستان میں قدرے سلو تھا کیونکہ لوگوں کا مزاج ٹریڈیشنل بزنس کی طرف زیادہ تھا. لیکن اب ہم اس لاک ڈاؤن کے بعد دیکھیں گے کہ ٹریڈیشنل بزنس کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہوگا, چونکہ اور دنیا کی نسبت ابھی بھی پاکستان میں کم ہوگا کیونکہ لوگوں کا مزاج جو ہے وہ ہمارا اس طرح کا نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو ہے آن لائن بزنس بوسٹ کرے گا, اور مختلف اس سے منسلک جو مختلف سیکٹرز ہیں آن لائن بزنس سے, مثلاً پیکیجنگ ہو گیا, مثلاً شپنگ ہو گیا, یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ہی جو ہے بوسٹ کریں گے کاروبار, اور اس سیکٹرز میں ملازمت کے جو ہیں وہ موقع جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. جیسا کہ ہم نے آج سے پہلے یہ نہیں دیکھا تھا کہ لوگوں کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ورک ایٹ ہوم پاکستان کے اندر, جو کہ ہمیں اس لاک ڈاؤن میں نظر آیا. اسی طرح جو ہے لوگوں کا مزاج جو ہے ہم اس لاک ڈاؤن کے بعد چینج ہوتا دیکھیں گے. جی ہاں, مجھے تو لگی ابھی بھوک, اور میں نے اپنا فوڈ جو ہے وہ آرڈر کر دیا فوڈ ایکسپریس سے, اور آپ بھی ابھی کھانا چاہتے ہیں کھانا تو ابھی لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے فوڈ ایکسپریس کا, ابھی آرڈر کیجیے. شکریہ.